السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمیں اس کی پریشانی بھی زیادہ ہے۔ پیرنٹنگ کے اوپر جب بھی ہم کہیں بات کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا ہے، اولاد کے مسائل کو سمجھنا ہے، یہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے، اور کیونکہ ماؤں کے اوپر ہی زیادہ ذمہ داری آتی ہے۔ ہم مردوں کو یا والد کو بری الذمہ تو نہیں کر سکتے، لیکن یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے ٹاسک ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ کہتے ہیں کہ اب میں آ کر بھی ڈانٹنا شروع کر دوں یا بچے کو ریپریمانڈ کروں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہوتا یہ کہ ہمارا خواتین ہونے کے ناطے ہر وقت بچوں سے زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے، ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت سے چیلنجز بھی ہم دیکھتے ہیں، فیس کرتے ہیں۔ پھر یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر عمر کے ساتھ وہ چیلنجز بدل جاتے ہیں۔ یعنی ایک دور یہ تھا کہ والدین کو لگتا تھا کہ بچے بہت کنٹرول میں ہیں اور ہم ان کو جو بتاتے ہیں وہ تابع دار ہیں، اور ایسے ہی تابع دار بچے جب جوان بھی ہوتے تھے تو ان کے والدین تنگ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ بچے والدین کی خدمت کرتے تھے۔ ہاں، بیویوں کو شکوے ہو جاتے تھے کہ صرف اماں ابا کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، لیکن اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بہت سکون، بہت ہارمنی، اور سب کے مزاج جو تھے وہ بہت بہترین رہتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے کہ اب بچے اور والدین جو ہیں ان میں ڈسٹنس بڑھ گیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی ویئر وی لاسٹ دیٹ ٹریک، کہاں پر مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ یہ بچہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اب ہم ایک اور سٹیپ پہ چلے گئے ہیں۔ 5 سال کا بچہ بھی اب ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کیسے ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو ڈسپلن کرنا ہے۔ تو ایک چیلنج ہے۔ آج ہم خاص طور پہ جس چیلنج پہ توجہ دیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، وہ ٹینٹرمز تھرو کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، آپ نے اس کو ہینڈل کر لیا، آپ نے اس کی تربیت کر لی، آپ نے اس کو کوئی بیسک مینرز، ایتھکس سکھا دیے، دین کی بھی تعلیم کوئی دے دی۔ اب یہی بچہ جوانی کی طرف جا رہا ہے، دل ہمارا بھی دھڑکتا ہے، دل ان کا بھی دھڑکتا ہے، ان کا خواہشات کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ہمارا ان کے پرابلمز کا سوچ کے دھڑکتا ہے۔ ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ اس وقت ہمارے بچے جو ہیں وہ کن چیلنجز کو فیس کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے گھر گھر کی کہانی ہے، لیکن اصل جو چیلنج ہمارے سامنے آتا ہے جب ہمارا بچہ قد کاٹ نکال چکا ہوتا ہے، اور اب ہمیں نیچے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کرنی۔ اب اس بچے نے ہم سے جب بات کرنی ہے تو ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ ہمارے برابر بلکہ ہم سے اوپر ہو کر بھی بات کرنی ہے۔ اب وہ بچہ ایسے نگاہیں پھیر رہا ہے یا ایسے لاجک یا ایسی باتیں ہمارے سامنے لا رہا ہے کہ ہم سپیچ لیس ہو رہے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس بچے کو کیسے ہینڈل کریں، اس کو کیسے لاجک دیں، اسے دین کی تعلیم کیسے دیں۔ ایک نمازی بچہ نماز چھوڑ چکا ہے، ایک حجاب والی لڑکی حجاب سے دور ہو چکی ہے، ایک وہ بچہ جس کو آپ نے اتنی تمیز سکھائی تھی اماں سے کیسے بات کرنی ہے، ابا سے کیسے بات کرنی ہے، وہ چھوڑ رہا ہے، یا وہ ایک ایسے طرز زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے جس کا آپ نے تصور نہیں کیا تھا۔ اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم اپنے بچوں سے اس وقت کیسے بات کو کمیونیکیٹ کریں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے صرف ایک ہی فارمولا آتا ہے کہ جب ہمارے اماں ابا ہم سے اس ایج میں بات کرتے تھے، ہماری بھی خواہشات تھیں، لیکن ہم تو خاموشی سے سنتے تھے۔ پھر وہی ایک بگ کوسچن مارک ہمارے سامنے ہے، where did we go wrong؟ کیا ہم سے غلطی ہوگی، کیا ہم نے کر دیا کہ یہ بچے ہماری بات نہیں سن رہے۔ تھوڑا سا ہم جب قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں
تو جیسے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ کبھی ہوا ایسے کہ آپ کی فیملی میں کوئی بزرگ ہیں اور انہوں نے آپ کو کوئی بہت تاکیدی کام دیا ہو، اب ان کی ڈیتھ ہوگی اور آپ نے وہ چھوڑ دیا ہو، کچھ ہو جائے، ہمارے نزدیک وہ ایک حرف آخر ہوتا ہے کہ میرے ابا نے، میری اماں نے، میرے بزرگوں نے یہ بات کی وصیت کی تھی، یہ تو میں نے ضرور کرنا ہے، ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ جی جی بالکل، چاہے وہ غلط ہو، اٹ از آف پرائم امپورٹنس فار اس کہ انہوں نے یہ کام کیا یا یہ کہا تو ہم نے کرنا ہے۔ میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جنہوں نے جب تیسرا دن تھا تو کہا کہ ہم نے نا جب مہمان آئیں گے نا تو ان کو میٹھا ضرور کچھ کھلانا ہے، کیونکہ جو ہمارے بزرگ فوت ہوئے تھے ان کو میٹھا بہت پسند تھا، اور جب ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے تو وہ خاص طور پہ پوچھا کرتی تھی بھئی میٹھے میں کیا بنے گا مہمانوں کے لیے۔ یعنی اس دکھ کے موقع پہ بھی ان کو یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ عام حالات میں بھی جو ہماری بزرگ تھی ہم سے کیا کرواتی تھی۔ لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ اس وصیت کو کوئی خاطر میں نہیں لاتے۔ آپ جب انہیں کہتے ہیں بیٹا میں نے تمہارے لیے بہت مشکلات جھیلی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں تو پیدا بھی آپ نے کیا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پیدا کریں، سو ناؤ اٹس یور رسپانسبلٹی ٹو ٹیک کیئر آف مائی نیڈس، آپ دیں مجھے سب کچھ جو مجھے چاہیے ہے۔ پھر ہم پریشان ہیں، اب ان کو کیسے سمجھائیں؟ اچھا اگر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جو کہ ماؤں کے آتے ہیں بہت جلدی نا، ہم ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں، دل بھی ہمارا بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ کیا ہو گیا اس کو، تو بچہ ہمیں اس پہ بھی کہتا ہے کہ پلیز مجھے اپنے آنسوؤں سے نا ایموشنلی بلیک میل نہ کریں، پھر ہم پریشان ہیں۔ پھر ہم ان کے دوستوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوست کون سا ہے اس کا جو خرابی کر رہا ہے، میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، یا اس طرح کی بات میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ سورہ الاسراء کی اگر آپ آیت نمبر 23 کو دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے پروردگار نے صاف صاف حکم دے دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور پھر ساتھ کیا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا۔ ہمارے بچے تو یہ کہتے ہیں ہاں تو ہم کرتے ہی آپ پہ احسان ہے، کھانا کھا کے احسان، پڑھائی کر کے احسان، کبھی کبھی جلدی سو کے احسان، کبھی کبھی آپ کی مرضی کا کام کر کے احسان، کیا یاد کریں گے اماں ابا کہ میں نے یہ کام ان کے لیے کر لیا۔ لیکن یہاں پہ وہ والا احسان تو نہیں ہے، یہاں کون سا احسان ہے؟ حسن سے، بیوٹیفل میٹرز، یعنی آپ خوبصورتی کے ساتھ معاملات کریں، خوبصورتی کے ساتھ۔ اور پھر کیا کہا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں اندر سے فیل ہوتا ہے نا، فلاں امی کو کیوں نہیں سمجھ آتی یہ فیس بک کیا ہے، یہ انسٹاگرام کیا ہے، یہ میسج کیسے کرتے ہیں، وہ فلاں امی نے میرے فرینڈس کے سامنے یہ کیوں بول دیا، ایسے کیوں بات کر دی۔ یعنی ان کو تعریف بھی پسند نہیں آتی کہ آپ کو میرے فرینڈ کے سامنے آ کر یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ اٹ از سو امبیرسنگ، ہر بات ہی امبیرسنگ ہوگی۔ اف، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اف بھی نہیں کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اور ان کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تم ان سے بات کرو، کال بولو تو بہت ہی پیارا، کریم، بہت پیار سے ان سے بات کرو۔ اور پھر کیا کہا اس میں، اگلی آیت آتی ہے آیت نمبر 24 سورہ الاسراء کی، وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کے بازو پھیلا دو، جھک جاؤ ان کے سامنے۔ جیسے ہم کئی دفعہ کوئی شوز دیکھتے ہیں، سیریز دیکھتے ہیں ٹی وی میں کہ کوئی کنگ ہے، کوئی ڈائنسٹی کا ہیڈ ہے، یا کوئی ویسے کوئی سینئر آفیسر ہے، اس کے سامنے کیسے ہم ایک دم جھک جاتے ہیں، ہم اپنی باڈی لینگویج کو ہی فوراً چینج کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ کسی پہ غصہ بھی آیا ہوتا ہے، پھر بھی باڈی لینگویج کو اپنے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ والا ایک پوسچر بتایا جا رہا ہے کہ جب والدین سامنے آئیں تو اس طرح سے جھک جاؤ، اور پھر کیا کہا، ان کے لیے دعا کرو
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعا کیا ہے؟ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی. اور جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور یہ والی آیات پڑھتے ہیں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بچوں کے یہ رویے. آج کل کے بچے کیا کہتے ہیں؟ موم یہ ذرا پلیز پانی کا گلاس پکڑا دیں اور اے سی آن کر دیں اور میرا جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیں. اور کچھ پوائنٹس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مجھے جو انزائٹی ہو رہی ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں رات کو 2-3 بجے تک جاگ رہی ہوں یا جاگ رہا ہوں. مجھے انزائٹی اس لیے کہ یو آر سفوکیٹنگ می. آپ مجھے تنگ کرتے ہیں, آپ میری زندگی کو جیرن بناتے ہیں. اور ماں باپ بیچارے اتنے پریشان ہیں, کبھی وہ بچوں کو ہر چیز دیتے ہیں, پھر کوئی ان کو مشورہ دیتا ہے نہیں بھی نہیں آپ نے اوور فیسیلیٹیٹ کر دیا بچوں کو, روکیں. اچھا پھر روکتے ہیں تو جو چیز دینی چاہیے وہ بھی روک لیتے ہیں. تو بہت ہی زیادہ کنفیوژنس ہیں ہماری زندگی میں, اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا اپنے بچوں سے تعلق اور خراب ہو رہا ہے اور ہم ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بہت کروشل ہے, بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, بچوں کے ساتھ اس بگاڑ کو ٹھیک کریں. ہمارے بچے آلریڈی ایسی جگہوں پہ ہیں کہ ان کو فتنے نا گود میں بٹھا رہے ہیں, ویلکم کر رہے ہیں, ان کو بہت محبت دے رہے ہیں, بہت ڈوپامین دے رہے ہیں, بہت ان کو ریوارڈڈ فیلنگ دے رہے ہیں. اور ہم نے جو کام کرنا ہے نا ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ٹرسٹ اور کمیونیکیشن بلڈ کرنا ہے. تو کچھ پوائنٹس امپورٹنٹ جو ہے وہ سمجھیں گے, کیونکہ دیکھیں پورے سینیریو کو سمجھنا ہے. جتنا ہمیں مسئلہ یہ سمجھ آئے گا کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. کچھ باتیں ہمارے بچوں کو سمجھنے والی تھی انہوں نے نہیں سمجھی, کچھ باتیں ہمارے کرنے والی تھی ہم نے نہیں سمجھی. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں, وہ ٹین ایج میں ہیں یا تھوڑا سا اس سے اوپر ہو گئے ہیں, تو وہ کیوں ایسے بیہیو کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, اور ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں. اب یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ جو وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ اٹس مائی لائف, تو کس حد تک ان کا جملہ یہ درست ہے, کہاں تک درست ہے, اور کہاں پر ہم نے ان کو بتانا ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے یہ آپ کی زندگی ہے, لیکن آپ جو فیصلہ کریں گے نا تو پھر اس کے اثرات مجھ پہ بھی آئیں گے, تمہارے بابا پہ بھی آئیں گے, جو بہن بھائی ہیں ان پہ بھی آئیں گے, جو پورا خاندان ہے وہ اس پہ بھی آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے لیے کوئی فیصلہ کریں اور کچھ مسئلہ ہی نہ ہو. جیسے میں بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ کا کیا دل چاہتا ہے, جی ہمارے پیرنٹس نا وہ گھر میں بس دال چاول اور سبزیاں بنا کے ہمیں کہتے ہیں ہیلدی کھانا کھاؤ. اب ہمارے فرینڈس تو اتنا جنک کھاتے ہیں, تو ٹھیک ہے ہمیں نہیں وہ دینا چاہتے, ہم اپنی پاکٹ منی سے کھا لیں گے, ہم کوئی اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں گے, ہم کوئی ٹک ٹاکر بن جائیں گے, انسٹاگرامر بن جائیں گے, وہاں سے پیسے تھوڑے بہت کمائیں گے, اور پھر ہمیں کھانے پینے دینا جو ہمارا دل چاہتا ہے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہتے ہیں, آپ نے یہ جنک کھا لیا, بیکار چیزیں کھا لیں, اب آپ بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ خود جائیں گے ہاسپٹل یا کسی کو لے جانا پڑے گا؟ کہتے ہیں جی کسی کو لے جانا پڑے گا. جب کسی کو لے جانا پڑے گا تو پھر وہ کون ہوگا؟ پیرنٹس ہوں. یہ سمپل سی بات ہے. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کے کوئی فرینڈز اس وقت آئیں گے, محلے والے آئیں گے, کوئی راہ چلتا انسان کہے گا اوہ جی اس کے پیٹ میں درد ہے, اس کو بخار ہے اور اس کو اور کوئی مسئلہ ایسا ہو گیا ہے تو ہم لے جاتے ہیں. نہیں, کبھی کبھار کوئی ہمدردی میں تھوڑا بہت کام کرے گا, لیکن ایکچوئل جو لوڈ آئے گا جس کے لیے کنسرن ہو گے تو والدین ہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے, ٹیسٹ کرائیں گے. تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی انڈیپینڈنس جو آتی ہے نا ایٹ سم کاسٹ آتی ہے. جب آپ اوور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو مسئلہ ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے جو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہے ہیں وہ اگر ہیلدی ڈومین میں تو ہونے دیں. جیسے کئی دفعہ والدین نا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ نے فطرت میں ان کے رکھا ہے نا, اب وہ گرون اپ ہیں, انہوں نے آگے اپنی فیملی سٹارٹ کرنی ہے, تو ان کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ایک پرندہ کیا کرتا ہے, جب انڈا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھتا ہے, اس میں سے چوزا نکلتا ہے یا بچہ نکلتا ہے, اس کو منہ میں کھانا ڈالتا ہے, لیکن ایک سٹیج آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو دھکا دے دیتا ہے کہ اب تمہاری اڑان کا ٹائم آ گیا.
آپ کو پتہ ہے کہ جو ہاتھی ہوتا ہے جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور اس وقت وہ جو ماں ہوتی ہے اس کو زور زور سے ککس مارتی ہے. کیوں؟ اگر وہ کک نہیں مارے گی تو اس کا بچہ کھڑا نہیں ہوگا، اور اگر کھڑا نہیں ہوگا تو جو جنگل ہے وہاں پہ جو باقی اور خون خوار جانور ہیں وہ اسے کھا جائیں گے. تو یہ ماں کا رول ہے کہ اس نے اس کو کھڑا کرنا ہے. ہم نے بھی اپنے بچوں کو جو ان کی عمر ہے اس کے مطابق انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. یہ بچے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کنٹرول اس حد تک ہوتا ہے کہ تم نے پیلا رنگ کیوں پہنا، لال رنگ پہنو، تم نے یہ والا ڈریس کیوں پہنا، یہ تو تیسری دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ جو نیا میں نے سلوا کے دیا تھا وہ پہنو. یا یہ کہ ٹیبل کے اوپر اب ہم نے اگر کھانا لگا دیا ہے 3 چیزیں ہیں ساری کھاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے ایک کھانی ہے، نہیں یہ نہیں، یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ. تو ہم کئی ایسی باتوں میں ان کو انڈیپینڈنٹ ہو کر ڈیسیژن نہیں لینے دیتے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں جہاں نقصان ہے وہاں پر ہم نے ان سے بات چیت کرنی ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں گے جس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس میں پریشان خود سے ہوتے ہیں، ہر بات پہ چڑچڑے ہوتے ہیں. تم نے کنگھی ایسی کیوں کی، تم نے برش ایسے کیوں کیا، تم نے یہ بات یہاں کیوں رکھی. بچہ اپنے ایک کمرہ اس کو آپ نے دے دیا، ایک کارنر دے دیا، وہ کہتا ہے میں نے ٹیبل ادھر رکھنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ادھر رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کمرے کی جو ڈیکورم ہے میری اس سے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو پھر بچہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ ہونا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں، میں نے ایسے کرنا ہے. اس پہ ہمارا جھگڑا ہے. اسی طرح بچے کئی دفعہ اس لیے بیہیو کرتے ہیں کہ ان کے کچھ پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کچھ تجربات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ تنگ ہوئے ہوتے ہیں. مثلاً ماں باپ کے بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ تنگ ہیں، اریٹیٹڈ ہیں، تو وہ کئی دفعہ اس کے ریئیکشن میں کوئی بات بول دیتے ہیں. کئی بچیاں اسپیشلی میرے پاس کئی آتی ہیں اور وہ مجھے بتاتی ہیں کہ ہمارا کوئی چائلڈہڈ ایبیوز تھا. میں پوچھتی ہوں کہ آپ کی ماؤں کو پتہ ہے؟ کچھ بچیاں کہتی ہیں کہ ہم اپنی والدہ سے شیئر نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ہمیں بلیم کریں گی. کچھ بچیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کو جب بتایا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ چپ کر جاؤ، تم نے کسی سے بات نہیں کرنی اور کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے. اس کی وجہ سے بچہ جو ہوتا ہے نا وہ کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے کہ میری ماں مجھے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کروا رہی، خود ڈیل نہیں کر رہی، اور میرے لیے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اسی طرح کئی دفعہ یہ بھی میں نے بہت دیکھا ہے کہ ہم جب بچوں کے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، پی ٹی ایم میں، ٹھیک ہے ہمارے بچے شرارتی بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں، کئی دفعہ کوئی کام صحیح بھی نہیں کرتے، ہم خود ان کو پلیٹر میں حاضر کرتے ہیں. ہم بچوں کے سامنے ٹیچر کو کہتے ہیں جی آپ نے اس کو سزا دینی ہے سزا دے دیں. میں بھی اس کو ڈانٹتی ہوں، کھینچ کے رکھتی ہوں، آپ بھی ذرا اور اسٹرکٹ ہو جائیں. ٹیچر کو تو لبرٹی ہم نے دے دی، لائسنس ٹو کل، اب وہ جیسا مرضی رویہ کرے اس بچے کے ساتھ. تو یہ بہت سے تجربات ہوتے ہیں جو بچے کے اندر کوئی بٹرنس پیدا کر دیتے ہیں کہ میرے والدین نے یہ کیوں کیا، میرے والدین نے اس طرح کیوں کیا. کبھی کبھی ہم نے بچپن میں ان کو مارا پیٹا ہوتا ہے، بعد میں ہمیں احساس ہو جاتا ہے جب ہم کوئی پیرنٹنگ کے فورم پہ جاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اسی طرح کبھی کبھی ہم نے ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھا ہوتا ہے کہ ان کو بہت سختی کی ہوتی ہے، بہت شدت کے ساتھ. اب ہم ریلیکس ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بہت کمپیئر کیا ہوتا ہے. اسی طرح ان کی زندگی میں چینج آ رہی ہوتی ہے. دیکھیں بچپن اور چیز ہے، جوانی اور چیز ہے، اور پھر اس سے اگلی عمر اور چیز ہے. ہم نا جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو ایسے نہیں تھے، ہم تو بڑے تابع دار تھے، ہم بھول چکے ہوتے ہیں. ہم ایکچولی بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا، اور ہمارے والدین بھی بھول چکے ہوتے ہیں. مجھے بھی اب لگتا ہے میں اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ شرارتیں کریں تو میں کئی دفعہ بیٹھ کے سوچتی ہوں میرے بچے ایسے کرتے تھے. مجھے لگتا ہے نہیں میرے بچے ایسے نہیں کرتے تھے. لیکن بینگ ڈاکٹر، بینگ پیرنٹنگ ایکسپرٹ، مجھے پتہ ہے ہر بچہ فطرت پہ وہ اس عمر میں وہ کرتا ہے. ایک تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں وقت گزار کے. تو یہ بچے نے چینج ہونا ہے، بچے نے جوان ہو کر اس طرح کی باتیں کرنی ہیں. پھر کمیونیکیشن بیریئرز بہت ہیں. والدین اور بچوں کا کمیونیکیشن نہیں ہے. بہت سے کالجز یونیورسٹیز میں جب میں جاتی ہوں اور یوتھ کے ساتھ جب میں بات کرتی ہوں اور ان کو اگر میں یہ کہوں کہ جب خاص طور پہ والدین کے ساتھ اچھے رویے کی بات ہو، اور میں اب ان کو کہتی ہوں کہ اچھا اپنا فون اٹھائیں اور ایسے کریں کہ اپنی والدین میں سے کسی کو یا دونوں کو ایک ایک میسج کریں اور ان کو بتائیں کہ صرف یہ لکھ دیں آئی لو یو.
بہت سے ینگسٹرز انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں لکھیں گے، ہمارا ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. یا میں ان کو کہوں، اگر کبھی کبھی کوئی ساتھ بیٹھے ہوں کسی فورم پہ، میں کہوں اچھا اٹھیں، مدرز اٹھیں یا فادرز اٹھیں، اور ساتھ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں جوان، ان کو گلے لگا لیں، پیار سے دیکھیں، ہاتھ پکڑیں پیار سے. والدین بھی انکار کر دیتے ہیں، کہتے میرا ریلیشن شپ نہیں ہے ایسا، آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ڈوئنگ اٹ. تو پھر بچوں کے اندر بھی پھر وہ بیریئر آ جاتا ہے. اسی طرح پیئر پریشر بھی ہے، سوسائٹی کے نارمز بھی ہیں، کلچرل نارمز بھی ہیں، وہ سب چیزوں کا بچوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو والدین کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ والدین کو ایک تو اپنے اندر بہت صبر لانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم زیادہ اکوپڈ ہیں. میں بہت صبر سے دیکھ کر ان میں سے چیزیں پک کرنی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں ہمارے بچوں کا چیلنج ہے. اسی طرح ہمیں ایمپتھی ہونی چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جوانی میں نا یہ سب فیزز آتے ہیں. اب ہماری شخصیت میں ٹھہراؤ آ چکا ہوا ہے، ہم وہ فیزز گزار چکے ہوئے ہیں، ہم ان طوفانوں سے گزر کے ہی آگے آئے ہیں. تو ان کو بھی تھوڑی سی سپیس دینی پڑے گی. اب ایک بچہ اگر جوان ہو گیا، 18-19 سال کا، نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کے سر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، اس سے تو وہ نماز نہیں پڑھے گا. اب آپ کو کوئی اور طریقہ سوچنا ہے کہ کیسے آپ نماز کے لیے ریمائنڈر دیتے رہیں، لیکن پیار کے ساتھ. اچھا بیٹا نماز پڑھ لو، اچھا بیٹا یہ کام کر لو. جیسے اپرچونٹی جو ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا ریمائنڈر دے دیا. اور بچوں کی بات سننے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے، جو ہم نہیں سن پاتے. اچھا پھر ایک اور بہت بڑا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ مطلب ہو گئی مجھ سے غلطیاں بچپن میں، اب میرے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے، اب کیا کروں؟ یہ بہت کامن ایک سوال آتا ہے. مجھے احساس بھی ہو چکا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ریفلیکشن. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پر توجہ دیں. آپ دیکھیں میرے کون سے ایکشنز ہیں، ایٹیٹیوڈز ہیں، بیہیویئر ہیں، مجھے کہاں غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے وہی چیزیں بار بار ابھی بھی ریپیٹ ہونے کے چانسز ہیں. کہاں مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے، کن باتوں پہ مجھے ذرا سا سوچنا ہے، کہاں پہ مجھے دھیما ہونا ہے، میں نہیں ہو رہی تھی پہلے. پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں، آپ بچوں سے بات کرتے ہیں. اچھا بچوں سے جب بات کریں تو آپ نے جنگی ماحول نہیں بنانا، کنفرنٹ نہیں کرنا. یہ پہن کے تم جاؤ گی؟ تو ابا آج کل کے بچے تو نہ سبزی کھاتے ہیں نہ کوئی اور چیز کرتے ہیں. تو ابا تو ہمارے تو بزرگ ہوتے تھے، ہم اٹھتے تھے، سلام کرتے تھے، پانی دیتے تھے. تو اب آج کل کے بچے بچہ سوئچ آف ہو جاتا ہے. ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں نا انہیں. بچہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا، ویسے ہی مشکل سے بیٹھا، اور ہم نے فوراً کہا ہاں بھی پڑھائی کیسی ہو رہی ہے. اچھا امتحان ہو رہے ہیں آج کل، اور کسی بھی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا تھا بچہ اتنا نہیں پڑھ رہا، اور ہم اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کئی بچے مجھے کانٹیکٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں آلریڈی ایگزام کا سٹریس ہے، ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اماں ابا چلتے پھرتے ہر دفعہ کے کہتے ہیں پڑھو پڑھو، پڑھ کیوں نہیں رہے، پڑھو، فیل ہو جانا ہے تم نے، نظر آ رہا ہے مجھے. تو ہم کنفرنٹ کرتے ہیں ان کو بہت ساری ایسی باتوں پہ. دوست دیکھے تم نے اپنے؟ بیکار. ہم تو ایسے لوگوں سے ملتے نہیں تھے، ہمارے اماں ابا تو ہمیں اس طرح اجازت نہیں دیتے تھے یا کچھ بھی. اسی طرح ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ وہ بچے جو ہیں ان کو لگے کہ ہمیں ان سے اتنی شدید محبت ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے اس تعلق کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں.